سلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ربنا ويرضى۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ یہ مبارک آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر ہے 154۔ الحمدللہ کچھ باتیں گزشتہ الحمدللہ درس میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، مگر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ بہرحال میرے محترم، یہ بہت ہی مبارک آیت ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس سے تھوڑا سا کنفلکٹ پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے اس آیت کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھ لیا۔ بہرکیف میں نے بتایا تھا آپ کو میرے محترم، قتل کے دو مطلب ہیں، جی قتل کے دو مطلب ہیں، مگر یہاں اگر اس کو ہم فزیکلی قتل بھی لیتے ہیں، الحمدللہ بتایا تھا آپ کو بل احیاء ولکن لا تشعرون، بتایا قرآن کریم میں الحمدللہ معنوی لحاظ سے بھی جی زندگی، معنوی زندگی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور معنوی موت کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی میٹافریکل، اور اس کے الحمدللہ واضح آیت آپ کو بتائی تھی سورہ الانفال کی، سورہ الانفال سورہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر بتا دیتا ہوں آپ کو اگین، جہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہہ لیا کریں، قبول کر لیا کریں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لبیک کہتے ہوئے آ جا کریں، اذا جب دعاکم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں، لما اس کی طرف جو یحییکم، جو آپ کو زندہ کر دے، جو آپ کو زندہ کر دے میرے محترم۔ تو ایک معنوی زندگی ہے، میٹافریکل زندگی، وہ کون سی زندگی ہے؟ جب انسان قرآن کریم کی تعلیمات پر اور میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ زندہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے محترم، یہ آیت نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ الانفال کی، تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے۔ جی یہ اچھا، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم
24 الحمدللہ آیت نمبر 24 سورہ الانفال کی جی. اور بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا اموات وما انت جی وما انت بمسمع من فی القبور جی. بتا دیا کہ آپ ان کو سنا نہیں سکتے معاذ اللہ جی جو مردہ ہیں. تو کس لحاظ سے مردہ ہیں؟ معنوی لحاظ سے مردہ ہیں جی، معنوی لحاظ سے مردہ ہیں. یہ دیکھیے الحمدللہ یہاں سورہ النحل میں فرمایا گیا، دیکھیے اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں. اور بے شمار آیات میرے محترم. تو آپ کو بتایا تھا اگر اس مبارک آیت کو معنوی لحاظ سے اٹھایا جاتا تو بہتر ہوتا، مگر فزیکلی اٹھایا گیا. اچھا، اب یہاں دو مسئلے اور آ گئے. پہلے مسئلہ یہ دیکھیں میرے محترم، کہا گیا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. نہیں کہا جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جو قتل ہوتا ہے. لفظ قتل استعمال کیا گیا. سورہ التوبہ میں الحمدللہ وہاں بھی فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کلیئر قتل کی بات ہو رہی، کہیں نہیں کہا کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں. یہ شہید کا لفظ کہاں سے آیا میرے محترم؟ جی کرسچینٹی سے. ان کے ہاں ہے ہولی وار. کیتھولک جو ہیں انہوں نے شروع کیا تھا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے. انہوں نے باقاعدہ ہولی وار کا نعرہ لگایا کہ صاحب یہ مقدس جنگ ہے. وار کبھی مقدس ہو نہیں سکتی. وار تو میرے محترم قتل و غارت گری، وائلنس اور اعوذ باللہ فساد اور تمام جس چیزوں کو ڈسٹروائے کرنے کا نتیجہ ہے. حرب میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے. وار جنگ جو ہے شر ہی شر ہے. وہ ہولی کیسے مقدس کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر یہ سمجھایا گیا ہمیں. تو ہمارے مسلمانوں نے الحمدللہ وار کو ہولی وار قرار دینا شروع کر دیا. کرسچن لوگوں نے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے کہ صاحب آپ آئیے ہمارا ساتھ دیجیے ہولی وار میں، بیکاز لوگ ہی لڑیں گے نا. بادشاہ سلامت تو اوپر بس باہر، بادشاہ سلامت دور سے دیکھیں گے حکمران حضرات اور ان کی لاشوں پہ اپنی بادشاہت قائم کریں گے. اب لوگوں کو کیسے آمادہ کیا جائے کہ آئیے لڑیے؟ تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، مارٹر، شہید. انہوں نے تصور دیا کہ جو ہولی وار میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. انہوں نے اس کو مارٹر کہا. اس کا ترجمہ ہمارے مسلمانوں نے کیا شہید. قرآن میں نہیں آتا میرے محترم. قرآن میں شہید کا مطلب وٹنس ہے، گواہ. بس قرآن کریم میں شہید کا مطلب گواہ ہے، وٹنس میرے محترم. شہید کا یہ مفہوم نہ قرآن کریم میں ہے میرے محترم، نہ حدیث رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عمر کا واقعہ پڑھ لیجئے، جناب عثمان غنی کا واقعہ پڑھ لیجئے. یہ کہا جاتا ہے قتل عمر، بخاری شریف کی روایت ہے، قتل عمر وهو يصلي بالناس. جناب عمر کو قتل کیا گیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. قتل عثمان، جناب عثمان قتل ہوئے فی بیتہ، اپنے گھر میں. تو قتل کہیں نہیں آتا شہید ہوئے. یہ ایک نیا ٹرم جو باقاعدہ کرسچینٹی سے ہمارے پاس آیا اور لوگوں کو آمادہ کرنے کی، وہی سیم جو پرپس تھا کرسچن لوگوں کا، وار کو ہولی وار قرار دینا، ہم نے بھی قرار دیا. لوگوں کو آمادہ کرنا اپنی جان قربان کرنے کے لیے، ہم نے بھی کیا. وہ وہیں کئی تمام روایات ہیں جو ہمیں ملتی چلی گئیں. تو قرآن نے تو ہمیشہ کہا قتل، قتل ہوئے، کلیئر قتل ہوئے میرے محترم. اچھا، اب ایک اور بات کہا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اچھا سر، کیا مطلب؟
کلیئر ہو گیا نا میرے محترم؟ کلیئر ہو گیا. جو قتل ہوتے ہیں جنگ میدان میں، جب آپ اللہ کے راہ میں نکلیں گے، جنگ میدان میں آئیں گے، تو جنگ میدان میں جو قتل ہوتا ہے وہ اللہ کے راہ میں قتل ہونا وہ کہلائے گا میرے محترم. یقیناً اس میں کیا شک ہے میرے محترم؟ مگر یہاں بھی کنفیوژن کریٹ کر دی گئی کہ نہیں صاحب، صرف وہ نہیں ہیں شہید. ان کے کہنے کے مطابق نہیں، انہوں نے کہا سبھی شہید ہیں. جی، جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید، جو سوئمنگ کرنا نہیں آتا اور اتر گیا نہانے کے لیے مر گیا وہ شہید. جی، اسی طریقے سے زچہ عورت وہ بھی شہید. تمام شہید 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 ہوتے چلے گئے، بہت سارے شہید ہو گئے. اب لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا جو کورونا کی بیماری سے مرے گا وہ بھی شہید. کیا ہے میرے محترم؟ یہ دیکھا آپ نے؟ اچھا، کیوں کہتے ہیں میرے محترم؟ آپ یہ بھی سن لیجئے نا. شہید کے بارے میں روایت بنا لی میرے محترم کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور بغیر سوال و جواب کی وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا. جی، اصل یہ ہے جو نہیں بتایا جاتا آپ کو. ان سے پوچھے شہید کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، فوراً کہیں گے صاحب شہید روایت ہے باقاعدہ بنا لی جو قرآن کے اگینسٹ ہے. جب قرآن نے بتا دیا میرے محترم، فرمایا جب قرآن میں آ گیا کہ ہر انسان ثم لتسألن، جی آپ سے سوال کیا جائے گا، ذرے ذرے کا حساب اور کتاب ہوگا میرے محترم. کوئی معافی نہیں ہے میرے محترم. تمام اعمال کا احتساب ہوگا قیامت کے دن، سوال و جواب ہوگا. یوم الحساب اس کو کہا گیا. سورہ الاسراء میں آتا ہے اقرا کتابک کفا بک اليوم علیک حسیبا. اقرا، اپنے پڑھ لیجیے اپنا اعمال نامہ اور آپ خود اپنے احتساب کے لیے خود کافی ہیں. تو صاحب یہ تو یوم جزا ہے، مالک یوم الدین، جزا اور صلہ کا دن ہے میرے محترم، جس میں حساب اور کتاب ہوگا. پورا قرآن یہی ہے میرے محترم. مگر ایک شارٹ کٹ دے دیا گیا کہ نہیں صاحب، شہید سے کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا اور وہ ڈائریکٹ جنت الفردوس کے اعلی مقام میں پہنچ جائے گا. تو در حقیقت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ در حقیقت میں الفاظ کیا کہنا چاہ رہا ہوں جو چھپائے جاتے ہیں کہ شہید جنتی ہے. بس شہید جنتی ہے. اسی میرے مطلب میں نے سب کو جنتی کہنا شروع کر دیا. میرے ابا حضور بھی شہید، میرے دادا حضور بھی شہید، سبھی شہید الحمدللہ. کوئی پیمانہ نہیں رہا نا، جس کو چاہو شہید قرار دے دو، بھلے وہ سب سے بڑا کرمنل ہو، ظالم و جابر و قاتل انسان ہو، جی دغا دینے والا، لوگوں کا مال غصب کرنے والا، ظالم و جابر مر جائے گا کہیں گے شہید مر گئے، فلاں شہید، سب کو شہید قرار دے دیا. دیکھا آپ میرے محترم، انہوں نے اس عظمت کو ختم کر دیا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو شفاعت کا مرتبہ دیا. آپ ہی شافع محشر ہے، صرف آپ ہی. مسلمانوں کو برداشت نہیں ہو کہ صاحب یہ کیسے سبھی کو شافع محشر قرار دے دیا. جی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا 70 جہنمی لوگوں کی، سبھی سفارش کریں گے. تو صاحب جو مقام اور مرتبہ تھا شافع محشر کا وہ کہاں گیا؟ غیب کی باتیں اللہ تعالی نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور وہ ان کی توسط سے ہم کو بتاتے تھے. تو قرآن کریم میں آ گئے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن کی آخری آیات. فرمایا عالم الغیب اللہ تعالی ہیں، کسی کو اپنے غیب کی باتیں نہیں بتا دے سوائے
من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول سے جس سے آپ راضی ہیں۔ کس رسول سے راضی ہیں؟ پڑھ لیجیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی رضا کا اعلان کیا تو کس کے لیے؟ ہمارے حبیب، ہمارے آقا سرور کائنات فدا ہو ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بھی ہمارے مسلمانوں کو برداشت نہیں، سبھی علم الغیب کا دعویٰ کرنے لگ گئے، سبھی آپ کے سامنے ہیں۔ ٹھیک، اللہ رب العزت والجلال نے امام الانبیاء اور اشرف المخلوقات اور اکمل اور کامل انسان صرف اور صرف میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں کہ صاحب یہ کیا، نہیں، سبھی کامل و اکمل ہو گئے۔ دیکھ لیجئے تمام لوگ کامل و اکمل ہیں جی، تو جو مقام اور مرتبہ اور عظمت تھی وہ تو ختم ہو گئی نا، سبوں کو ان کو شریک قرار دے دیا تو پھر کیا مقام رہا۔ اسی طریقے سے یہاں میرے محترم اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، جی بتاؤں گا آپ کو کیوں، کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں بس ان کا ایک خاص مقام ہے، اور بتایا تھا کیوں کہا گیا، ابھی اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم اس کی امپورٹنس ختم ہو گئی جب ہر انسان شہید ہے، ماشاءاللہ، جب ہر انسان کو شہید قرار دے دیا گیا ان کے کنسپٹ کے مطابق، یعنی ہر انسان کو جنتی قرار دے دیا گیا جی۔ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ شہید ہے تو در حقیقت وہ اس کو جنت الفردوس کا حقدار قرار دے رہا ہوتا ہے جی۔ کیوں کہتے ہیں شہید؟ اسی لیے جنت الفردوس کے حقدار جنتی ہیں، اس کی بجائے کہ وہ کہیں کہ ہمارے فلاں صاحب جنتی ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں شہید، تو سمجھ میں آ جاتا ہے سننے والے کو، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ باقاعدہ بٹوین انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شہید ہیں وہ جنتی ہے، خلاص یہ کنسپٹ عام ہے اور انڈرسٹوڈ ہے لوگوں کے درمیان۔ تبھی اگر آپ کسی سے کہیں گے، یہ مت کہیں کہ صاحب وہ جنت میں جائیں گے، بس آپ کہہ دیں شہید ہیں، شہادت کا مرتبہ مل گیا، تو انڈرسٹوڈ ہے سننے والے کے لیے، کہنے والے کے لیے بھی کہ یہ میں ان کو در حقیقت جنتی قرار دے رہا ہوں بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم پھر اعمال کی کیا ضرورت تھی میرے محترم؟ یہ جو ضابط حیات قرآن میں دیا گیا میرے محترم، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے جی، ننبئهم بما كانوا يعملون، ہم ان کو بتائیں گے۔ سورہ المجادلہ، یوم یبعثهم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالی سب کو جمع کریں گے، فینبئهم بما عملوا، اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا عمل کرتے رہے۔ بے شمار آیات ہیں میرے محترم، آپ کو خود پتہ ہے جی، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ حساب اور کتاب کا دن ہے۔ اب اس سے ماشاءاللہ خلاصی کا شارٹ کٹ بتا دیا کہ شہید ہو جائیے میاں، خلاص سارا مسئلہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ مجادلہ 58 اور آیت نمبر 6 ہے میرے محترم، 58 وہ نمبر ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ تو دیکھیں مفاہیم کو چینج کیا گیا میرے محترم، جی جی جی، یہی تو اصل میں انسان یہی تو چاہتا ہے کہ میرا کوئی احتساب نہ کرے، خلاص۔ یہی تو دنیا والوں نے بھی اصول بنائے نا کہ سب حاکم حضرات احتساب سے بالاتر ہیں، تو کیا مطلب قانون اور احتساب بس غریب انسان کے لیے ہیں؟ جی جی، غریب لوگوں کے لیے ہیں۔ حکمران کو آپ حکمران کا احتساب نہیں کر سکتے، صدر کا احتساب نہیں کر سکتے، اور بہت لوگوں کا احتساب نہیں کر سکتے۔ قرآن کے خلاف ہے میرے محترم، احتساب تو سب کے لیے ہیں، مگر انسان نے، حکمرانوں نے اور بادشاہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ قانون بنائے اور ہم سب نے ان کو ایکسپٹ کر لیا۔ قانون نافذ کس پہ ہوتا ہے؟ غریبوں پر میرے محترم، جی جی جی۔ امیر انسان تو ماشاءاللہ اپنے تعلقات سے جتنے چاہے ظلم کرے، جتنے چاہے کرپشن کرے، وہ پھر بھی ماشاءاللہ معتبر ہے دنیا میں میرے محترم۔ اللہ کے ہاں تو الگ مسئلے ہیں۔ بہرحال
اس نے ہر چیز کو بدل دیا گیا۔ اب میرے محترم اگر شارٹ کٹ لگ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے ابا حضور کتنے ظالم و جابر انسان تھے، حرام کمائی حرام کام کیے زندگی بھر۔ اب وہ اگر پیٹ کی بیماری سے مر گئے تو میں کہوں گا صاحب شہادت کا مرتبہ مل گیا ان کو، اور جو ظلم و جبر انہوں نے کیا تھا وہ کہاں جائے گا میرے محترم؟ حقوق العباد کہاں جائیں گے؟ وہ اذیت التکلیف جو لوگوں کو دی وہ معاف تو نہیں ہوگی نا میرے محترم، مگر یہ تصور دے دیا گیا۔ تو آپ یاد رکھیے جو شہید کہا جاتا ہے در حقیقت جنتی ان کو قرار دیا جا رہا ہے، مگر الفاظ بدل کر۔ جی کیوں شہید کہا جاتا ہے؟ کہ جنتی ہی ہے، بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں پہنچیں گے میرے محترم۔ یقیناً یہ تھیوری قرآن کے خلاف ہے میرے محترم۔ جی قرآن نے کہیں نہیں کہا میرے محترم جو اللہ کے راہ میں قتل ہوگا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایسا تو نہیں کہا قرآن نے۔ نہ کہا گیا کہ میرے محترم وہ ڈائریکٹ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا قرآن میں۔ ہاں قرآن نے ایک بات کہی جس کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، تو ٹھیک ہے صاحب، سمجھ لیجئے آپ۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ یہاں ہمیں جو کنفیوز کیا گیا میرے محترم فی سبیل اللہ کے حوالے سے، فی سبیل اللہ کو میرے محترم جی اتنا وسیع مفہوم اس کا کر دیا میرے محترم، جبکہ قرآن نے بتایا جنگ میدان، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جنگ میدان میں جو قتل ہوتا ہے جی اس کے لیے ہے کہ وہ جی اس کے لیے جو مقام اور مرتبہ ہے جو بتائیں گے آپ کو، نمبر 1۔ نمبر 2، شہید کا لفظ ہمارے اسلام کا نہیں ہے، یہ کرسچینٹی سے آیا ہے میرے محترم۔ اگر یہ لفظ عربی کا ہے تو عربی میں شہیدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور شہید یہ صیغت مبالغہ ہے وزن فعیل پر، اس کا مطلب ہے گواہ، وٹنس، بس۔ اب اگر کوئی اور مطلب دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے میرے محترم۔ بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں گے تا قیامت، بس میرا فرض تھا آپ کو بتانا کہ یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مانتے رہیے، بتا دیا کیوں مانتے ہیں، ان کو جنتی قرار دینا مقصود ہوتا ہے۔ اچھا، اب میرے محترم آئیے قتل کی طرف آئیے۔ ہاں یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دوں آپ کے لیے جی، پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ مرتبے کی طرف۔ میرے محترم قتل یہ تو کہہ دیا گیا جو قتل ہوتے ہیں جنگ میدان میں، تو فی سبیل اللہ کا مطلب صرف جنگ میدان، میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے اکارڈنگ قرآن، اور کہیں نہیں، اور کہیں نہیں میرے محترم جی۔ اچھا صاحب، اب یہاں جو قتل کا مسئلہ ہے، قتل کس کو کر، جنگ میدان کے علاوہ جو ہمیں قتل کی اجازت دی وہ قصاص کی شکل میں میرے محترم، قصاص کی شکل میں جی۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں سورہ بقرہ میں جو آتا ہے، یہاں فرمایا گیا، اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں میرے محترم۔ یہ دیکھیں فرمایا، بلکہ وہاں چلتے ہیں سورہ المائدہ میں، زیادہ بہتر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے لکھ دیا ان کے لیے جی، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ یہ دیکھیں یہ سورہ الحمدللہ المائدہ 5 ہے، اور آیت نمبر 45۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ ہم نے فرض کر دیا ان کے لیے، قرآن میں لکھ دیا گیا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، ٹھیک۔ اس سے پہلے آ جائیے میرے محترم، اس سے پہلے آیت نمبر ہے 32 میرے محترم، سورہ مائدہ میں اس سے پہلے ہے 32۔ فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل،
اسی لیے ہم نے لکھ دیا خانہ بدوشوں کی اولادوں پر، یعنی ہم پر، all mankind پہ، رول ایک کے ہے نا میرے محترم، کیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس. ہاں تو میرے محترم قتل جو قرآن کے مطابق ہے، میرے محترم تعلیمات کے مطابق، وہ تو ایک ہی ہے، جان کے بدلے جان. بس جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہاں دیکھیے آیت نمبر یہاں 32 میں جو آتا ہے او فساد فی الارض، یہ او جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک اور ریزن ہے، ایک اور ریزن لاتے ہیں کہ صاحب او فساد فی الارض، یا فساد کیا کرے زمین میں. یہ او جو ہے میرے محترم، یہ او التخیر کی نہیں ہے، یہ او کا مطلب یہاں واو ہے، اور اس واو کو کہتے ہیں واو التبیین، بیان کرنے والی. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قتل کرنا ہے کسی کو ناحق میرے محترم، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے. جی فساد فی الارض کی عملی شکل کیا ہے؟ کسی کو ناحق قتل کرنا. ٹھیک ہے صاحب، اکارڈنگ قرآن واضح ہے میرے محترم کہ قتل صرف ایک حالت میں جائز ہے، ایک قتل جنگ میدان میں، ٹھیک ہے صاحب، اور ایک قتل اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے قصاص کے حوالے سے، جان کے بدلے جان. بس میرے محترم اکارڈنگ قرآن. مگر اس پہ بھی ہمارے مسلمانوں نے اکتفا نہیں کیا کہ لگے نہیں صاحب یہ کیا ہو، تو مزہ نہیں آیا صاحب. دین تو ہمارا آیا ہے قتل و غارت گری کے لیے. پڑھ لیجئے میرے محترم، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، فقہ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے. نمبر 1 لکھتے شرابی 4 دفعہ پکڑا جائے گا اگر کوڑے مارے جائیں گے، وہ بھی کتنے مرضی کے، حالانکہ حدیث میں کچھ نہیں آتا. بہرحال 5ویں دفعہ اگر پکڑا جائے گا تو شرابی کو قتل کر دیا جائے. کیوں بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے ہاں سب جواب دیں. جیسا ہم نماز 3 دن اگر کوئی نماز نہ پڑھے، روایت بنا لی اس کو لاؤ، اگر نماز نہ پڑھے 4تھے دن اس کو قتل کر دیا جائے. بے نمازی کو بھی قتل، جی شرابی کو بھی 4 دفعہ کے بعد قتل، زکوٰۃ جو نہ دے اس کو بھی قتل، روزہ نہ رکھے اس کو بھی قتل، اپنا دین جو چھوڑ دے مرتد ہوئے اس کو بھی قتل. ہر جگہ قتل ہی قتل. جی چوری کرنے والے کو بھی قتل. جی چوری کرنے والے کے، جی وہ فقہا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب جواب دے ہیں کہ پہلے سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، اس کے بعد پھر گردن قتل کر دیجیے اس کی. سارا قتل ہی قتل. اسی لیے ہم کو ہمارے مزاج بنا دیا گیا نا میرے محترم. آج جو میری مخالفت کرے، جو میری بات نہ مانے، اس کو قتل کر دیا جائے. جو میرے مسلک پہ نہیں ہے، جو میرے سوچ کے مطابق نہیں، اس کو قتل. مخالفت کرے قتل. وہ جو آیت حرابہ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جی میرے محترم وہ آیت حرابہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ میرے محترم جنگ میدان کی بات ہو رہی ہے. جنگ میدان، حرب کہاں ہوتا ہے؟ وار، حاربہ یحارب. تو بھائی حرب آپ گھر میں کرتے ہیں یا محلے میں؟ ہر کسی جنگ میدان کی بات ہو رہی ہے. مگر اس کے باوجود اس کو غلط مفہوم دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو بغاوت کرے گا، جو بادشاہ سلامت کے حکمرانوں کے خلاف کچھ بولے گا، اس کو قتل کر دیا جائے. حالانکہ اسی بادشاہ سلامت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی نے تو بغاوت کی تھی کسی پر. جی وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے تھے حاکم اور بادشاہ بن کر، ایسا تو نہیں تھا نا صاحب. جو آج ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ صاحب حاکم کے خلاف ایک لفظ بولنا غلط ہے، حاکم جو ہے جی اللہ کا سایہ ہے، حاکم خدا کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. تو صاحب انہوں نے تو خود تو بغاوت کی تھی. انہوں نے بغاوت کی، خود ظالم اور جابر ہو کر خود مسلط ہو گئے.
تو صاحب ان کی نہیں جائز، اب ہماری نہیں جائز نہیں، ہاں بس قتل کیجئے، ہمارا پورا دین قتل کی بنیاد پہ بنا دیا۔ اسی نے ریلی آج آپ دیکھیے، آج امت مسلمہ کے ذہنوں میں سب سے سستی چیز قسم ہے رب کائنات کی مسلمان کا قتل کرنا ہے، سب سے آسان چیز۔ ماشاءاللہ یہی صاحب جو اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم بکرا اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کریں گے، ہمارا دل بہت نرم ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ بکرے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے سے آپ کو بہت سینسیٹیو ہیں، آپ کو خون کا منظر اچھا نہیں لگتا، ڈر جاتے ہیں، مگر وہی آپ کا دل ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ چکتا نہیں ہے، ہر لمحہ تیار رہتے۔ کیوں؟ بتا دیا گیا وہ راہ خدا میں ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ یہی بات تھی میرے محترم۔ بہرحال جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ حج کے موقع پر کچھ لوگ ان کے پاس آئے، نام نہیں لیں گے بہرحال جی، اور کہ لگے نا عبداللہ بن عمر سے فرمانے لگے ذرا بتائیے کہ حج کے دوران مچھر مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے ان سے کہا عجیب بات یہ ہے، آپ مجھ سے مچھر مارنا، اس کو مچھر مارنے یا نہ مارنے کا حکم تلاش کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو۔ اس وقت آپ کا ایمان کہاں تھا جب آپ نے آل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام اور ان کے آل بیت اطہار کو قتل کیا تھا؟ اس وقت کہاں تھا آپ کا ایمان کا پیمانہ؟ یہ انسان ہے۔ جی جی جی، اس نے میرے محترم یہاں ایک اور کنفیوژن کریٹ کر دی گئی۔ تو آپ یاد رکھیے اکارڈنگ قرآن قتل صرف اس کا ہے دو حالات میں، جنگ میدان میں آیت حرابہ ہے معروف، دوسرا میرے محترم جس نے قتل کیا کسی کا اس کو قتل کیا جائے، بس اس کے علاوہ قتل کسی کی نہیں ہے میرے محترم، نہ شرابی کے لیے، نہ چوری کے لیے، نہ نماز کو چھوڑنے والا، نہ زکوٰۃ کو منع کرنے والا، کسی کے لیے بھی قتل نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو قتل ہی قتل ہو گیا، بس دیکھا آپ نے کیا دین بنا دیا گیا، کیا چاہا تھا رب العزت والجلال نے۔ یہ ایک اور وضاحت ہو گئی آپ کی۔ اب آئیے میرے محترم، فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بتایا آپ کو اگر ہم چاہیں اس کو معنوی لحاظ سے لے جائیں کہ ان کا ذکر بلند و بالا ہے، وہ جو کارنامے کر کے گئے الحمدللہ وہ کارنامے ان کے زندہ رہیں گے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، چلیے آپ اس کو نہیں لیتے، چلیے ہم اس کو فزیکلی لے جاتے ہیں۔ آئیے اس کے لیے الحمدللہ بتایا تھا آپ کو سورہ آل عمران کی آیت اپنے سامنے رکھنی ہوگی، اور وہ ہے میرے محترم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ آیت نمبر ہے میرے محترم 169۔ کھول لیجیے آیت، یہ بنیادی آیت ہے، یہ تفسیر قرآن بالقرآن یعنی سورہ بقرہ کی میرے محترم آیت نمبر 145، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، ان دونوں کو جوائن کریں گے، اب سمجھیں گے۔ فرمایا میرے محترم یہاں سورہ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان مت کیجئے۔ اور خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی بات وہاں کا آپ مت کہا کریں، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایسا گمان مت کیجئے۔ اگلا پارٹ جو ہے بل احیاء، سورہ آل عمران بھی آتا ہے بل احیاء، جی سورہ بقرہ میں کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے مگر آپ کو اس کا شعور اور احساس نہیں۔ ٹھیک، آل عمران میں کیا کہا بل احیاء، جی مگر آگے کا پارٹ چینج ہو گیا،
فرمایا عند ربہم یرزقون. سورہ آل عمران میں شروع کا پارٹ تو وہی تھا بل احیاء، مگر بقرہ میں ولکن لا تشعرون، آل عمران میں عند ربہم یرزقون، اپنے رب ذوالجلال کے پاس ان کو رزق عطا کیا جا رہا ہے. یہاں سے میرے محترم کنفیوژن شروع ہوئی. میرے محترم چلیے ہم نے مانا، جی مانا، مگر یقیناً میرے محترم سبھی لوگ کہتے ہیں برزخی زندگی، بیکوز ہم جیسی زندگی تو نہیں ہو سکتے نا. ہماری جیسے زندگی تو دنیا میں ہوتی نا، انسان زندہ ہوتا ہے، سرزمین میں موو کر رہا ہوتا ہے، جی یہ زندگی ہے. مر گیا، اب زمین کے اندر ڈال دیا گیا اس کو، ٹھیک. اب انہوں نے کہا کہ صاحب ایک برزخی زندگی ہے میرے محترم، برزخی زندگی، ٹھیک ہے، برزخی زندگی. حالانکہ قرآن میں برزخ آتا ہے، برزخی زندگی نہیں آتی. آئیے میرے محترم، سورہ یاسین میں آتا ہے، سورہ المومنون میں آتا ہے الحمدللہ، سورہ نمبر ہے 23 میرے محترم. یہاں دیکھیں میرے محترم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ آیت نمبر ہے 99 آف سورہ المومنون، 23 کی 99. کہاں لفظ برزخ آتا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فرمایا یہاں تک جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے رب ذوالجلال مجھے واپس کر دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، آیت نمبر 100، شاید میں نیک عمل کر لوں جو کچھ میں نہیں کر سکا. تو جواب آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتون ہوا قائلها، ہرگز نہیں، وہ ایک کلمہ ہے جو کہہ دیا گیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے اور ان کے بعد ایک برزخ کا مرحلہ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن تک وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو برزخ میرے محترم اس مرحلے کا نام ہے جو انسان کے مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کا مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں برزخی مرحلہ. برزخ، جی برزخی مرحلہ، ٹھیک. اب آئیے سورہ میرے محترم سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں. چلیے جی سورہ الفرقان کی طرف آتے ہیں. الفرقان 25 ہے اور آیت نمبر ہے میرے محترم 53. یہ ہے 25 کی 53 سورہ الفرقان. یہ بھی کھول لیجئے، یہاں بھی لفظ برزخ آیا ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، فرمایا یہ دو سمندر ہیں. مرج البحرین، دو سمندر ہے. بحر عربی مثل میں ہم بحر کہتے ہیں سمندر کو. بہرحال فرمایا یہ دو ہیں. هذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا پانی ہے، جی انتہائی میٹھا. وهذا ملح اجاج، اور یہ انتہائی نمکین ہیں. وجعل بینہما برزخا، ان دو سمندروں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ بنا دیا ہے. اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں میرے محترم. اردو میں ہم میٹھے پانی کو دریا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، دریا کہتے ہیں، اور نمکین پانی کو کہتے ہیں سمندر. الحمدللہ بلاد عراق میں بھی ہے اور جگہ میں بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دو پانی ساتھ جمع ہو رہے ہیں، سمندر کا پانی اور یہاں سے میٹھا پانی، دونوں آ رہے ہیں، مگر عجیب اللہ کی حکمت، مکس نہیں ہو رہے. آپ اگر بیچ میں بیٹھ کر یہاں سے ایک
چلو بھر پانی لیں گے تو یہ نمکین، یہاں سے چلو بھر پانی لیں گے میٹھا. یہ فرمایا قرآن کریم میں یہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہے. کیوں؟ ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک ایسا پردہ حائل ہے جو ان سین ہے. بس تو برزخ کا مطلب کیا ہوا؟ ان سین رکاوٹ، ان سین بیریئر، ان سین حد میرے محترم، ان سین ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ تو یہاں بتا دیا گیا میرے محترم، انسان کی موت کے بعد جو مرحلہ ہے قیامت برپا ہونے تک، اس مرحلے کو برزخ کا مرحلہ کہا گیا. انسین، انسین کیا ہوتا ہے اس میں، کیا نہیں ہوتا، نہ قرآن کریم نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا میرے محترم. نہ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہوا بی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ، نتھنگ. ٹھیک ہے سر؟ تو اگر اب انسان اگر قیاس کرنا شروع کر دے کہ اللہ نے فرمایا احیاء، زندہ ہیں، تو کیا ہماری جیسے زندگی ہے؟ ہرگز نہیں ہے نا. اگر ہماری جیسے زندگی ہوتی پھر تو ناممکن تھے نا. پھر تو اگر شوہر زندہ ہے تو پھر بیوی کسی اور سے شادی کیسے کر رہی ہے؟ اگر وہ زندہ ہے، سبھی زندہ ہے نا ماشاءاللہ. تو شہید ہے نا، شوہر شہید ہوئے تھے نا ان کے خیر کے ساتھ، تو شہید تو زندہ ہے ان کے کہنے کے مطابق. تو صاحب میری گھر والی دوسری شادی کیسے کر رہی ہے؟ دیکھا آپ نے؟ ایسا نہیں ہے میرے محترم. بہرحال تو ایک برزخی زندگی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. مگر ہمارے مسلمانوں کا مزاج یہی ہے، جو نہیں بتایا گیا اس کی طاق میں لگ جاتے ہیں، اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو صاحب کہاں سے معلوم کرو گے صاحب؟ کہاں سے نالج ملے گی؟ ماشاءاللہ وہی مزاج اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھا کے پڑھیں گے، موجود ہے اردو، انگلش، عربی، ہر زبان میں ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا ماشاءاللہ وہ باتیں بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ 5000 سال پہلے. تو صاحب کس نے بتا دیا آپ کو 5000 سال پہلے کا؟ کس نے بتایا آپ؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تاریخ سے پہلے. چلیے جناب عیسیٰ سے آپ شروع کریں، چلیے مان لے جاتے ہیں کچھ لوگوں نے کچھ لکھ لیا ہوگا، اس سے پہلے 3-4 ہزار سال پہلے کہاں سے میرے بات؟ وہی مزاج ہمارے مسلمانوں کا بنتا چلا گیا خیر کے ساتھ. تاریخ، روایات، جھوٹی روایات. ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی، جناب ہاجر کی اتنی عمر تھی، اور ان کا بچہ اس عمر میں پیدا ہوا. ایک ایک ڈیٹیل ماشاءاللہ کہاں سے مل گئی ان کو ڈیٹیل؟ آدم کے بچوں کا نام قابیل و حابیل تھا، کس نے بتا دیا آپ کو میرے محترم؟ جھوٹ یقیناً. ہماری ماں کا نام ہوا ہے، کس نے بتایا جو ان کا نام ہوا ہے؟ ہم کو تو نہیں پتا. جھوٹ ہے یہ بھی میرے محترم، تمام جھوٹ باتیں. جی اصحاب کہف کے لوگوں کا نام کیا تھا، ان کے ابا کا نام کیا تھا، فلاں نبی کا نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، کیا کھاتے کیا پیتے تھے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. کہاں سے؟ ان باتوں میں کیا فائدہ میرے محترم؟ اصل جو مقصد تھا کہ آپ قرآن کریم میں تدبر کرتے، تعلیمات الہی میں تدبر کرتے، تعلیمات الہی پہ عمل کرتے. یہ نہ ہو سکا میرے محترم. اسی لیے برزخ کے پیچھے پڑ گئی امت مسلمہ. اب ہر کوئی بتا رہے کہ برزخ کیا ہے، اپنی اپنی ڈیفینیشن ماشاءاللہ. وہی تمام یہودی اور ہندوانہ روایات سے متاثر ہو کر اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں، جب اللہ تعالی نے کچھ تذکرہ ہی نہیں کیا میرے محترم. ٹھیک، اچھا اب ان کو کنفیوژن کہاں سے ہوئی؟ آیت نمبر 169 سے انہوں نے کہا کس دیکھ کسا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے رب ذوالجلال کے پاس رزق مل رہا ہے. تو صاحب رزق کا مطلب کیا؟ کھانا پینا ہے، بریانی ہے اور نہاری ہے اور کباب ہے ماشاءاللہ. یہ ہے مطلب رزق کا میرے محترم. اناج،
نہیں میرے محترم، رزق کا مطلب عطا ہے قرآن کریم میں، جی رزق کا مطلب عطا ہے، اصلاً اس کا مطلب عطا ہے۔ ایک دلیل چلیے سورہ الواقعہ کی طرف آتے ہیں میرے محترم، جب فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر ہے میرے محترم، آیت نمبر ہے 82، 56 کی 82، فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور آپ بنا لیتے ہو اپنے رزق یعنی اپنا نصیب جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، کیا ہے؟ انکم تکذبون، کہ بے شک آپ جھٹلاتے ہو۔ تو رزق کا مطلب عطا ہے میرے محترم، اور عطا کا مطلب اللہ تعالی کا اجر و ثواب، بے شمار آیات یعنی اللہ تعالی کے ہاں اپنا اجر و ثواب پائیں گے میرے محترم۔ یرزقون، جی یہاں میرے محترم اگرچہ میرے محترم یہ مبنی للمجہول ہے مگر ہے فعل مضارع، ہے فعل مضارع ہے مگر ہے مبنی للمجہول، نو ڈاؤٹ۔ تو میرے محترم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، جس طریقے سے سورہ النحل میں آ گیا اتا امر اللہ، آ گیا اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یعنی قیامت برپا ہو گئی، عطا آ گئی قیامت، یہ تو فعل ماضی ہے، آ گئی، مگر فعل ماضی کا ہم ترجمہ کیا اٹھائیں گے؟ یأتی، آئے گا۔ سیاق و سباق کا تقاضا یہی ہے، اگرچہ فعل ماضی ہے مگر اس کا مفہوم اٹھائیں گے مضارع، فیوچر کی نہیں اٹھائیں گے، یہ قرآن کا اسلوب۔ جس طریقے سے دیکھیے ہم دعا دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں شفاک اللہ، اللہ نے آپ کو شفا عطا کر دی۔ صاحب وہ تو بیمار پڑے ہیں ابھی، میں کہہ رہے ہیں شفا عطا کر دی۔ دعا اگرچہ ماضی کے لیے ہیں مگر اس کا مفہوم مستقبل کے لیے ہے، اور ماضی میں کیوں بات کی جاتی ہے؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ قیامت برحق ہے، جس طریقے سے کوئی واقعہ برحق ہو کر گزر جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا شفایاب ہونا برحق ہے، جس طریقے سے کوئی واقعہ ہو گیا ماضی میں اور اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اسلوب ہے تخاطب کا میرے محترم۔ تو عند ربهم یرزقون، یہ فعل مضارع ہے، اگرچہ مجہول ہے، تو آپ کو پتہ ہے مضارع کے دو زمانے پائے جاتے ہیں میرے محترم، ایک زمانہ حال، ایک زمانہ مستقبل۔ تو ہم یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ عند ربهم، ان کو ان کے رب ذوالجلال کے پاس ان کو ان کا اجر ملے گا، ان کو اللہ تعالی کی طرف سے وہاں کیا عطا ملے گی؟ اجر و ثواب، بے شمار آیات میرے محترم، بے شمار آیات۔ لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جی بے شمار آیات میں آتا ہے کہ ان کے نہیں، ان کا اجر ہے ان کے رب ذوالجلال کی طرف، جی لہم اجرہم، یہ دیکھ ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب ذوالجلال کی طرف میرے محترم۔ بے شمار آیات جس میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم اجر، لہم اجرہم کیا ہے؟ عند ربہم کیا ہے؟ ان کے عند ربہم، ان کے رب ذوالجلال کے پاس کیا ہے؟ ان کا اجر ہے۔ بات بتا دیتا ہوں آپ کو میرے محترم، جی یہ دیکھ الحمدللہ والذین، ابھی آیت نہیں یاد نہیں، لہم اجرہم، بہرحال لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ملے گا ان کو ان کے رب ذوالجلال کے پاس، جی یہ آیت الحمدللہ ذہن میں آ جائے تو اچھا ہے۔ یس یہ آگے ہم یہ الحمدللہ کیا الحمدللہ
یہ آیت نمبر ہے میرے محترم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 112 112. فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه. ان کے رب ذوالجلال کے پاس کیا ملے گا ان کو؟ ان کا اجر. بے شمار آیات میرے محترم، بے شمار آیات الحمدللہ. تو یہاں یرزقون کا مطلب ان کو اجر ملے گا، صلہ ملے گا، ثواب ملے گا. یہ ہے میرے محترم. قرآن کو اگر تفسیر قرآن بالقرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے الحمدللہ تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں یرزقون کا مطلب اناج نہیں کھلایا جا رہا ان کو، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ عطا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آخرت میں عطا کس شکل میں ہوگی؟ اجر و ثواب کی شکل میں، عظیم فضل عظیم اور عظیم اجر کی شکل میں الحمدللہ. تو وہاں وہ بات ختم ہو جائے گی کہ یرزقون کا مطلب اناج نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اجر ہے جو ان کو عطا کیا جائے گا. عطا کیا جائے گا فعل مضارع دو زمانوں پہ مشتمل ہوتا ہے، مستقبل کی بات کی جا رہی ہے. اچھا اب آئیے یہاں 145 پہ آتے ہیں. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. جی برزخی زندگی ٹھیک ہے. فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. فعل مضارع میرے محترم، لا تشعرون، یہ فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے. لا تشعرون، آپ کو اس کا شعور نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا. یہ دیکھیں فعل مضارع کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے کیا ترجمہ کیا گیا. ماضی کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. نہیں صاحب، شعور نہیں ہے، شعور نہیں، وہ ماضی کا صیغہ ہو جاتا ہے. قرآن نے تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا. آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، نہ ہوگا. فعل مضارع. مگر وہی بات میرے محترم، جہاں موقع ملا کوشش کری انہوں نے. جس طریقے سے الا انہم ہم السفہاء، السفہاء بتایا تھا الحمدللہ. السفہاء کا مطلب میرے محترم بے علم لوگ. یس مگر ہمارے لوگ لکھتے ہیں السفہاء احمق لوگ. اعوذ باللہ، احمق، بیوقوف اور احمق. اللہ تعالیٰ کسی کو احمق کہیں گے؟ کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کو احمق کہے گا؟ کبھی نہیں. غلط ترجمے کیے گئے میرے محترم، جان بوجھ کر. کیوں؟ جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اگر احمق کہہ رہے ہیں ہم گدھا کہہ سکتے ہیں، اور اللہ بھی کہتے ہیں گدھا. ہم اور گالی گلوچ دے سکتے ہیں، ہم اور بلا بلا کہہ سکتے ہیں، ہم لعنتیں بھیج سکتے ہیں. قرآن سے ثابت کرتے ہیں. جی غلط ترجمہ کر کر میرے محترم روٹ ورڈ کو نہیں سمجھتے میرے محترم. روٹ ورڈ کو سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے صفیحہ کا مطلب کیا ہے. تو میرے محترم اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کو واضح کر دیا. جی کیا واضح کر دیا گیا؟ کہ یہاں آپ لا تشعرون، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے، نہ ہوگا. نہیں ہے، نہ ہوگا. تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. اشارہ میں گیا کہ آپ اس کا شعور نہیں ہے. تو جب شعور یعنی وہ بات اتنی نازک ہے کہ وہ آپ کے شعور میں آ سکتی ہی نہیں، تو پھر آج کیوں محنت کی جا رہی ہے برزخ کو سمجھنے کے لیے؟ سبھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، برزخ کو سبھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب قرآن نے بتا دیا کہ آپ کو اس کا شعور، یعنی ہر بات پہلے اصل میں بات شعور میں آتی ہے نا، بعد میں اس کا اظہار کرتا ہوں. فرمایا کہ آپ وہ اس کا شعور نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا.
تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. مگر وہی بات جہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کام مت کیجئے، امت مسلمہ وہی کام کر رہی ہے میرے محترم. جس چیز سے منع کیا گیا اسی پہ عمل کر رہی ہے. اور فرمایا گیا تھا کہ آپ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ دیکھیں حبل اللہ یعنی اللہ کا دین معنوی لحاظ سے فرما دیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیے اور آپس میں تفریقہ مت کیجیے گا. مگر ہم نے فرقے بنائے، قرآن کا لا تفرقو، ہم نے فرقے بنائے. دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے میرے محترم. قرآن کریم کی ہر بات کی مخالفت کری میرے محترم، ہر بات کی. مگر دعویٰ بہت بڑا ہے کہ کوئی حرج نہیں، جنت الفردوس میں پھر بھی ہم ہی جائیں گے صرف، اور کوئی نہیں جائے گا. بھلے ہم فرقے بنائیں، قتل و غارت گری کریں، ظلم کریں، جی لوگوں کا مال چھینا جھپٹی کریں، جو چاہیں کریں، جنت الفردوس تو ہی ہمارا مقام ہے اور ہمارا حق ہے. بہرحال تو محترم آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے اس مبارک آیت کو میرے محترم جی، اور پھر اس مبارک آیت سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ سبھی زندہ ہیں. جی جی، تمام صوفی حضرات زندہ ہیں، تمام اولیاء زندہ ہیں، تبھی ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. زندہ ہیں نا صاحب. قرآن نے تو کہا ہے کہ آپ مردہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو صاحب وہ مردہ تو نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اسی لیے ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھا آپ نے کس طریقے سے مطلب ایک مبارک آیت کو کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور پھر اس سے کس طریقے سے اپنے مختلف عقائد کو وہاں سے بنایا گیا معاذ اللہ. اور آج آپ کے سامنے ہیں، آج سبھی شہید ہیں اور سبھی زندہ ہیں الحمدللہ. غلطی سے کوئی مر جاتا ہے بیچارہ، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، ورنہ اگر کوئی آگے پیچھے ہے پیسہ بھی یہ کہہ دے گا کہ میرے ابا حضور شہید مرے ہیں، شہید ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں. پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ اور پاور اور طاقت، آپ جس کو چاہیں شہید قرار دے دیجئے. دوسری طرف وہاں صوفی حضرات نے تمام اپنے پیروں کو زندہ قرار، سبھی زندہ ہیں میرے محترم، بس میں ہی مردہ ہوں، باقی سبھی زندہ ہیں خیر کے ساتھ. جی جی، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نکلا نتیجہ میرے محترم؟ بے عملی. جی بے عملی اور اللہ تعالیٰ سے دوری. جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے چلے جائیں گے تو کتنا غلط ہوتا چلا جائے گا میرے محترم، کتنا غلط ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر آج مسلمان ہزاروں در پہ جاتا ہے، ہزاروں در. اور عجیب عجیب حرکتیں میرے محترم. یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہو سکتی ہے. آپ سوچئے کہ صاحب آپ زمین پہ لیٹ کر اب روننا شروع کر دیجئے. اب آپ زمین پہ لیٹ کر اپنے آپ کو روندیے، گھمائیے اور پورے مزار کا آپ چکر لگائیے. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یوں توہین کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی؟ یہ کرنے کے تیار ہیں. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ صاحب حج کے دوران ذرا جی تھوڑا سا چل لیجیے، منی اور عرفات جانا ہے، صاحب یہ عجیب دین ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عجیب دین ہو گیا. یہ تھوڑی سی مشقت آپ کو برداشت نہیں، اور تمام مسلمانوں کو یہ برداشت ہے قسم سے کہ مزار پہ جا کر جی زمین پہ لیٹ کر اپنے آپ کو روندیں گے، جی یوں قلبازیاں کھاتے چلے جائیں گے، پورا مزار کا چکر لگائیں گے 10 دفعہ. خوش ہیں کہ حضرت جی نے جو کہا ہے، زندہ حضرت جی نے جو فرمایا ہے، اور بہت ساری باتیں میرے محترم. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے گئے میرے محترم. میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بھی امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے چلے گئے. اچھا نہیں ہوا. بہرحال
یہ تمام کنفیوژن تھیں جو اس مبارک آیت کے حوالے سے کی جاتی ہیں، وہ وضاحت کی ہے آپ کے لیے. جی سوچ لیجئے اس کے بارے میں. نہیں کہا جاتا کہ مان لیجئے، نہیں، اللہ نہ کرے، ہم کسی کو منوانے نہیں بیٹھے ہیں میرے محترم، اللہ نہ کرے، اور نہ ہم محتاج ہیں معاذ اللہ. کوئی نہ مانے، فرق نہیں پڑتا. بس قرآن کی تعلیمات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. یس وہی ہے نا. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی، آئی ایم تھنکنگ لاؤڈلی. جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیا، اپنے جو دلائل سمجھ میں آئے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. اب آپ نے سمجھنا ہے میرے محترم، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. معذرت چل نہیں سکیں گے، 1:01 بج گیا. بہرحال تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ آئندہ جو انشاءاللہ آیت نمبر 155 ہے، وہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں مختلف اوقات میں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس دفعہ انشاءاللہ اس کو ایک اور ڈیفرنٹ زاویے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی بہت پیاری آیت ہے جہاں صبر کی تلقین دی جا رہی ہے. اب بتاؤں گا آپ کو میرے محترم کیا ربط ہے. جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ وہ زندہ ہے معنوی لحاظ سے، زندہ ہے معنوی لحاظ سے. اور پھر ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے. جی تبھی صبر کا تذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ عطا کیا ہے. اور اس میں کلیئر اشارہ ہے، بتاؤں گا آپ کو الحمدللہ، اس میں کلیئر اشارہ ہے اپنی جان کو قربان کرنے کا اللہ کی راہ میں، جنگ میدان میں، اس کا اشارہ ہے. تبھی اللہ رب العزت والجلال نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اس آیت کے بعد. انشاء تعالی یہ بیان کریں گے آئندہ ہفتے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.